کرتے ہیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سائنس اور اسلام کے بارے میں سارا نے بات کی ہے، تو میری بات تھوڑی سی لانگ ہے، لیکن اس میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جب بھی ہم بولتے ہیں سائنس اور اسلام، تو بہت کے لوگ جو ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ سائنس اور اسلام کو جو ہے انہیں کبھی کلیکٹیو نہیں دیکھتے، لیکن اگر ہم سائنس کے لحاظ سے دیکھیں اور اگر ہم اسلام کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں کہ ایٹ دا ہائٹ آف اسلامک سویلائزیشن مسلمان سائنسدان جو تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر کائنات کو دیکھا، اور ان کے لحاظ سے جو چیز سائنس کے مطابق جو چیز آپ پروو کر لیں وہ سائنس کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر سائنس کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ روح نہیں ہے، جس دن ہم روح انہیں لا کر دکھا دیں تو وہ سائنس کا حصہ بن جائے گی۔ اس لیے ایٹ لیسٹ اکارڈنگ ٹو می یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سائنس اور اسلام ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ ایوری تھنگ آف ہیومن نالج از سائنس۔ بلیک ہول کے بارے میں اگر بات کریں تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہم نے اس کا میں مفہوم آپ کو بتاؤں گا کہ جو ستارے ہیں ان کو اتنی گہرائی سے کھینچا کہ وہ ایک نقطے پر وہ ستارے جو ہیں ڈوب جاتے ہیں۔ اگر ہم بلیک ہول کو دیکھیں تو اس کا ایک جو جسے کہتے ہیں سائنٹیفک نظریہ یہ ہے کہ ایک سٹار کو ایک پوائنٹ پر اتنی شدید گریوٹی سے کھینچا جاتا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ بن جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اوریجن پوائنٹ یا سنگولیرٹی، اور وہاں اتنی شدید فورس ہوتی ہے کہ وہاں گریوٹی لائٹ جو ہے وہ بھی اسکیپ نہیں کر پاتی، اس لیے ہم اسے بلیک ہول کہتے ہیں۔ کائنات کا پھیلاؤ اور ایک بحوالہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے آسمان کو قوت سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسیع کرنے والے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آسمان کی قوت کا بتایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسی کو وسیع میں ہی کروں گا۔ تو یہ اس میں ہم آسمان کی قوت کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ ایک تھیوری پیش کی گئی ہے، سائنٹسٹ نے پیش کی ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس، یعنی جو ہمارا یونیورس ہے وہ پھیل رہا ہے، یعنی جب سے ہمارا یونیورس میں نے بگ بینگ سے جو تھیوری پیش کی گئی تھی اس کے بعد سے کہ جو ہمارا یونیورس ہے وہ پھیل رہا ہے، گلیکسیز سے بن رہی ہیں، ملینز آف سٹارز آ رہے ہیں، اور یہ جو ایکسپینڈنگ یونیورس کا تھیوری ہے نا، یہ پیش کی تھی ایڈوین ہبل، سائنٹسٹ تھے امریکن ایڈوین ہبل نے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اور سائنس نے آج 1400 سال بعد اسے یہ جو دریافت کیا ہے۔ عبد الرحمان بھائی نے بات بتائی تھی کہ آیت ہے 47 سورۃ الزاریات کی، کہ آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے پیدا کیا یا طاقت سے پیدا کیا، اور یقیناً ہم اس کی کشادگی کرنے والے، اس کو پھیلانے والے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مطلب کہ یہ پر سیکنڈ جو ہماری یونیورس ہے یہ کتنی پھیلتی ہے۔ تو پر سیکنڈ کے حساب سے ہم دیکھیں تو 73.3 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں یہ پھیلتی ہے، ایک سیکنڈ میں 73.3 کلومیٹر۔ ہم اگر ڈے کا دیکھیں تو یہ بنتا ہے 63,31,200 کلومیٹر۔ یہ کوئی ٹریول کرنے کی چیز نہیں تھی۔ انسان جب سمندر کے نیچے جاتا ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ 3 ATM پریشر انکریز کرتا ہے ایوری 100 فیٹ۔ نائٹروجن ہمارے بلڈ میں ڈیفیوز کر جاتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ پانی کے اندر ڈسکور نہیں کر سکتے تھے۔ لیٹلی 1900 کی بات ہے، 20 سینچری کی ایک سبمرین بنی تھی جو مجھے نام نہیں یاد آ رہا، کافی گہرائی تک گئی تھی، اور انہوں نے کیا چیز ڈسکور کی کہ جب اس شاید 2000 میٹر تک کی گہرائی تک گئے تھے، وہاں گئے تو ان کو اتنا اندھیرا تھا کہ ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ ایسی چیز بیان کرتے ہیں، ایگزیکٹ آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کافروں کی مثال دیتے ہیں کہ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ وہ گہرے سمندر میں ہے، اتنا گہرا سمندر ہے کہ وہاں روشنی نہیں پہنچتی، اور اگر وہ اپنا آگے ہاتھ دیکھنا چاہیں تو وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے محسوس نہیں کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آیت میں کہ ہم نے یہ ساری کائنات کو ایک دھماکے سے بنایا۔ جب اگر ہم یہ دیکھیں 1400 سال پہلے یہ کیسے پتا ہو سکتا تھا کہ یہ جو کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے، جبکہ اب جو ناسا ہے، جو ماڈرن سائنس ایک کمپنی ہے جس نے اس کی تحقیق کی ہے کہ جو کائنات ہے یہ ایک دھماکے سے تخلیق میں آئی ہے۔ اتنی تخلیق پڑھائی کے بعد انہیں یہ بات معلوم ہوئی ہے، لیکن یہ بات 1400 سال پہلے قرآن میں لکھی ہوئی تھی۔
اس کے بعد میں ایک اور جو آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو کہ قرآن میں ذکر ہے اور اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کائنات پہ پوری اترتی ہے بات کہ ہمیں پتہ ہے جو دنیا ہے اس میں 29% جو ہے زمینی حصہ ہے اور 71% جو ہے وہ پانی ہے. اور قرآن مجید میں جو زمین اور آسمان کا ذکر آیا ہے وہ اس والیوم اور اس ریشو سے آیا ہے کہ 29% زمین کا ذکر آیا ہے اور 71% جو ہے پانی کا ذکر آیا ہے. یعنی یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ جتنی اس کی ریشو ہے, جتنی زمین کی ریشو اور پانی کی ریشو ہے, قرآن میں بھی اتنی دفعہ ذکر ہے. تو اس زندگی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے بڑے مزے کی بات بتائی, لیکن وہ اس کو بیان کرنے کے لیے اس کو لکھنا ضروری, میں پہلے لکھ لیتا ہوں. یعنی ان کے بعد ہر کسی کے بعد وقفے ہیں, ان کو ہم ساتھ لے کے پڑھتے ہیں. تو ابھی غور کس بات پہ کرنا ہے کہ شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دو صفات پہلے ٹکڑے کے اندر بیان کی گئی ہیں, الحی اور القیوم. اب اگر اس کے آخری حصے پہ چلے جائیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, دو صفات ہو گئی آخری ٹکڑے میں وَهُوَ الْعَلِيُّ اور الْعَظِيمُ, دو صفات ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد لا تأخذه سنة ولا نوم, اس کا جو اگر ہم یعنی کہ یہ لاسٹ ہے, اب میں اگر سیکنڈ لاسٹ پارٹ پر آ جاؤں تو وہ یہ ہے کہ اسے نہیں تھکاتی آسمان اور زمین کی نگرانی. اب اسے نہیں آتی, نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, تھکنے کی بات آ گئی, نہ اسے تھکاتی اور یہاں پر نیند اور اونگ کی بات. اچھا, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کے لیے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے. تھرڈ لاسٹ اگر میں پارٹ پر آ جاؤں, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی جو کرسی ہے اس نے زمین اور آسمان کا احاطہ کیا ہوا. آگئی زمین اور آسمان آگئی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اس کا اب اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے, دوسروں اس کا مرتبہ گریٹر بتایا جا رہا ہے, دوسروں کا مطلب بالکل اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہی بات آ گئی, کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے, اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. شفاعت وہی کرے گا نا جس کو کسی کے بارے میں معلوم, اس کی ذات ہی ایسی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے, کون اس کی اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اب یہ آگے فورتھ لاسٹ پارٹ تھا یہ, اور ان چار اوپر چار نیچے ہیں, ان کے درمیان میں کیا ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے اور جو ان کے بعد. چار پارٹ اس سے پہلے, چار پارٹ اس سے بعد, اور بالکل درمیان میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو اس کے بعد ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس سے پہلے وہ بھی جانتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ کتنی کمال کی اورینٹیشن ہے اس کی.